لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعقل كبيرنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی قرآن کریم میں بڑے لوگوں کے ساتھ ادب اور اکرام سے پیش آنے کی ہدایت کرتے ہیں. بڑوں کا ادب دراصل شریعت اور دین کا ادب ہے. فرمایا وہ آدمی مسلمانوں میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم اور عزت نہ کرے. قرآن کریم میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا اذهبا تم دونوں جاؤ الی فرعون کی طرف انہ طغی وہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکا ہے. اس کے دربار میں پہنچنے کے بعد فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا تم دونوں نبیوں کو چاہیے فرعون کے ساتھ جب گفتگو کا موقع آئے قولا لینا نرمی کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا. ہم جانتے ہیں فرعون اللہ کا کتنا بڑا نافرمان تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے لاکھوں معصوم بچوں کا قتل کیا تھا. اور حضرت آسیہ کو ایمان لانے پر طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا. اور بنی اسرائیل کو
ہمیشہ تنگ کرتے رہتا ہوں۔ ایسے نافرمان آدمی کے پاس، ایسے کافر کے پاس بات کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ تمہاری نرم باتوں کی وجہ سے، تمہاری نرم نصیحتوں کی وجہ سے یتذکروا، سبق حاصل کرے، سدھر جائے، او یخشی، یا وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کسی بھی آدمی کو سدھارنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو، اچھا بنانا چاہتے ہو، تو طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے، نرم انداز ہونا چاہیے۔ سختی سے کوئی سدھر نہیں سکتا۔ اللہ نے فرعون سے بات کرتے ہوئے بھی کہتا ہے قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اسے نصیحت کرتا، نبیوں کو نصیحت کرتا ہے تم جب اس سے بات کرو تو انداز بالکل نرم ہونا چاہیے۔ آج ہمارا انداز اس کا الٹا ہے، ہم کسی کو نصیحت کرنے پر آتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی، ایسی نصیحتیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان دے دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بتلائی ہے کیونکہ فرعون عمر میں تم سے بڑا ہے، عمر میں تم سے بڑا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کسی بڑے آدمی کی بے ادبی کی جائے، اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو بڑوں کی بے ادبی پسند نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے میری ماں ناراض ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان پر جمے رہو۔ ماں چونکہ اس نے تمہیں جنا ہے، پالا ہے، عمر کے لحاظ سے وہ تم سے بڑی ہے، اس کا پورا پورا اکرام اور ادب کیا۔ بڑوں کی بے ادبی کر کے کوئی اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ بڑوں کی بے ادبی اللہ کو سخت ناپسند۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم بڑوں سے بات کرو
تو نرمی سے بات کرو اور ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ کبھی کبھی ہم کیا کر دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والا تنہرہما، تم چاہے بڑی عمر والوں میں عورت ہو، چاہے مرد ہو، اللہ کہتے ہیں والا تنہرہما، تم ان دونوں کو بھی نہ جھڑکو۔ آگے فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم ان سے بات کرو تو ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کیا کرو۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ جب بات کرنے کا طریقہ بتایا تو فرمایا اف، تم لفظ اف یعنی اتنا چھوٹا جملہ بھی بے ادبی میں نہ کرو، کیونکہ یہ طریقے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑوں کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک صحابی غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، جو ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، ان کو نصیحت فرمائی، اے معاذ رضی اللہ عنہ، جب تم لوگوں کی نماز کی امامت کرو تو نماز میں لمبی لمبی سورتیں مت پڑھا۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہارے اقتدا کرنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف اور بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر بھی امام کو حکم فرمایا کہ ایسی امامت نہ کرو کہ بڑے آدمی کو تکلیف ہو۔ آج ہمارا معاشرہ تنقید کا معاشرہ، امام صاحب اس حدیث پر عمل کر کے جلدی نماز پڑھا دیں تو امام صاحب کو بھوک لگ سکتا ہے، امام صاحب کو جلدی سکا، ضرورت لمبی نماز پڑھتا ہے امام صاحب کھانا کھا کے بھائی امام صاحب کو کیا ہے شریعت نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، امام صاحب ایسا کرتے بھی امام صاحب کو غلطی، ایسا کرتے بھی غلطی۔ اب بعض امام صاحب کیا کرتے، تمہارا کام بولنا، ہمارا کام ہمیں کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ہمیشہ اکرام فرمایا، ہر معاملے میں اکرام فرمایا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی، جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو تو پہلے بڑوں سے ابتدا کرو، اس لیے کہ بڑوں کے ساتھ کھانے میں، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے میں برکت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہمارے بڑوں میں سب سے زیادہ بڑے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا خوب اکرام کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا اکرام ختم ہو چکا ہے۔ باپ گھر کو آتا ہے، بچے باپ کو سلام نہیں کرتے، بچے باپ کو سلام نہیں کرتے، اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں۔ باپ اندر آتا ہے، ان کو خبر نہیں، باپ نیچے بیٹھتا ہے، ان کو خبر نہیں، یہ اوپر پلنگ میں کرسیوں میں بیٹھے ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے باپ جب گھر کے اندر آئے تو بچے باپ کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے چھوٹے بڑے کو سلام کریں، یہ بڑوں کا ادب ہے۔ ہاں کبھی کبھی بڑے
بڑی جماعت کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ادب سکھایا، لیکن گھر میں باپ جاتا ہے، نہ بیوی سلام کرتی ہے، نہ بچے سلام کرتے ہیں۔ اب جاتے ہیں بیوی بچوں گرم ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمیں نہیں سمجھایا، ہمیں دینی ماحول میں نہیں بٹھایا۔ آج لوگ شکایت کرتے جوان بچے بگڑ گئے حضرت کرتے، ہر جمعہ حضرت سمجھانا کرتے، وہ بگڑی اولاد کو مسجد کو لاتے تو سدھرنے واسطے، باپ جمعے کے خطبے میں نہیں رہا تو بچہ کہاں سے سدھرنا؟ جب تک دینی تعلیم بچوں کو نہیں دیں گے، ہمارا ادب اور اکرام بچے نہیں کریں گے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دین سکھائے، تہذیب سکھائے۔ فرمایا اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کے گود ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس لڑکی کے اندر دینی تعلیم موجود ہو۔ ایک نوجوان کی شادی میں دیری ہو رہی تھی، ایک اللہ والے نے پوچھا، بھائی تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے، تمہیں کیوں شادی نہیں کرتے؟ نوجوانوں ذرا سنو، وہ بچہ دیندار تھا، سمجھدار تھا، وہ بولا میں اپنے لیے بیوی تلاش نہیں کر رہا ہوں، میرے بچوں کے لیے بہترین ماں تلاش کر رہا ہوں۔ کیا بولا؟ اپنے لیے بیوی تلاش نہیں کر رہا ہوں، میرے بچوں کے لیے بہترین ماں تلاش کر رہا ہوں۔ لڑکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد پر سلیکٹ کرو تو تمہاری نسلوں کو دیندار بنائے۔ جب تم گھر میں داخل ہوگے، بچے نہ صرف تمہیں سلام کریں گے بلکہ تمہارے جوتوں کو درست کر کے رکھیں گے، تمہارے آنے پر وہ پانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج ہم جو لڑکیاں تلاش کرتے ہیں وہ کیسا؟ خوبصورت ہونا، بیٹا کتنا تو بدصورت ہو جائے، بیٹا میں پوچھتا تھا خوبصورت، میں بولتا انتظار کرو بھائی، اسرائیل آنے کے بعد خوبصورت ملے گی جنت میں، ذرا تیرا صورت دیکھ کے کیسا ہے۔ صورتوں سے زندگی ہے، سیرتوں سے زندگی ہے۔ یقیناً آپ دیکھ کر کرو، خوبصورت ہر ایک کو پسند ہے، لیکن ایسی خوبصورت کو تلاش نہ کرو جو بے دین ہو۔ نقصان کیا ہوگا؟ ہماری نسلیں بے دین ہو جائیں گی۔ اگر دیندار، تعلیم یافتہ، اخلاق والی، خاندان والی بچی کا انتخاب کریں گے، ہر شعبے کا دین اس بچی کے اندر ہے۔ مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے فرمایا، بچوں جب تم اپنے اولاد کے لیے رشتہ تلاش کرو گے تو دو باتوں کا خیال کرو، تم مال کو دیکھو گے، خوبصورتی کو دیکھو گے، تعلیم کو دیکھو گے، میری درخواست ہے اس کے ساتھ دو چیزوں کو دیکھو۔ ایک یہ دیکھو بچی دینی مجلسوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے یا نہیں، بچہ دینی مجلسوں میں آتا ہے یا
اس لیے کہ جس بچے کے اندر، جس بچی کے اندر دین ہوگا اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی۔ وہ بچی، وہ بچہ کبھی دنیا کے معاملے میں اپنی شریک حیات کو تنگ نہیں کرے گا۔ کتنی بچیاں دیندار ایسی ہیں جو شوہر سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ لے کر پوچھنے پر بتاتی ہے میرے شوہر کی کمائی اتنی تھی، میں کائی کو میرے شوہر کو تکلیف دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، دینی سمجھ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ بزرگوں، بہترین گھر بنانے سے زندگی بہترین نہیں گزرے گی۔ ہم نے بڑے بڑے محلوں میں داخل ہو کر دیکھا، بڑے بڑے گھرانوں میں داخل ہو کر دیکھا ہے، ان گھرانوں کے اندر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت ہوتی ہے فوراً اس گھر سے نکل جاؤ، یہ گھر تمہارے مزاج کا نہیں۔ حالانکہ ٹائلس لگا ہوا ہے، بہترین قمقمے ہیں، بہترین دروازے ہیں، لیکن دین نہیں ہے، گھر کے اندر دل نہیں لگتا۔ بعض ایسے گھرانوں کو بھی جانے کی توفیق ہوتی ہے جن کے گھر دیکھنے میں معمولی حیثیت کے ہوتے ہیں، لیکن بات کرتے ہوئے ایسا وقت گزرتا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین پر چلو گے دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت والوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ آج ہمارے محلے میں دیکھتے ہیں، بستی میں دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق انتہائی بگڑ چکے ہیں۔ ماں باپ پریشان ان کے اخلاق سے، بیوی بچے پریشان، پڑوس پریشان، گلی والے پریشان، محلے والے پریشان، بستی والے پریشان۔ یہ کسی ایک فرد دو فرد کی بات میں نہیں کرتا، 90% لوگوں کا، بچوں کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ قوم کے نوجوان بگڑے راستے پر چل رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کل مستورات میں بھی میں نے یہی بات کہی، اولاد کو دیندار نہیں بناؤ گے، وہی اولاد دنیا میں ہماری بے عزتی، بدنامی کا سبب بن جائے گی۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو اپنے زبانوں سے اولاد کو بددعا دیتے سنا حضرت میرے جیتے جی وہ مر جائے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ ہم نے دین کو ترجیح نہیں دی۔ یاد رکھو دولت کبھی فتنہ بن کر نہیں آتی، ہمیشہ دولت آفت بن کر گھر کو نہیں آتی۔ ابھی کل پستو مسجد میں مشورہ ہوا، نوجوان جو بگڑ رہے ہیں ان کو کیا کیا جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جمعے میں نصیحت کر سکتے ہیں، مستورات کو جوڑ کر نصیحت کر سکتے ہیں۔ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو واچ کر وہ کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں کھڑے رہتا ہے۔ 24 گھنٹے تمہاری اولاد ہے، تم دیکھ سکتے ہو وہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے، تو رات میں کتنے بجے سوتا ہے۔ اگر اس پر تم اپنے اولاد کی نگرانی نہیں کریں گے تو پھر اولاد باغی بن جائے گی۔ لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کو حکم دیا بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کو حکم دیا
چھوٹوں کو شفقت کے ساتھ سمجھائیں. جاتے میں لکڑی ڈالو, حضرت بولے سن بس کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھوٹوں پر شفقت کرو. بولے مردوں مزاج رکھا, چھوٹوں کو گائیڈنس دے کو سمجھا. کیا مسجد میں بچے نماز کو آتے ہیں, 100 آدمی تشکیل کرتے ہوئے ایک بچہ کو مسجد کو لے نہیں لا سکتے ہم, لیکن اللہ کا شکر بچے خود مسجد کو آتے محبت سے. نماز لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بچے گیٹ کافی مارتے ایسا ہے, ایک ساتھ گندی گالی دیتے کھاؤڑا دے باہر مسجد سے. یہ طریقے بچوں کے ساتھ رسول اللہ کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کو مسجد لے کر آتے, پیشاب بھی کرتے تھے. بچے بچے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے, گھر میں جا کر سمجھاتے تھے بیٹا وہ اللہ کا گھر ہے. اب جب گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لاتے, بچوں کو پیشاب کرا کے لاتے تھے. بچوں کو جھڑکنا نہیں, بچوں کو گالی نہیں دینا, بچوں سے سخت کلامی نہیں کرنا, ان کو سدھار کا طریقہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا لفظ استعمال کیا. شفقت سے, پیار سے, محبت سے بچوں کو سمجھایا جائے. یا ایک صاحب آپ یہ وقت بچے والا کیا ڈرائنگ بولتے نہیں کیا کھول دی. میں بولا تمہارے بچے کو تو ڈرائنگ کیا بھیا نہیں نا, کہاں ہی تمہارے بچے, میرے بچے ٹیوشن. اس سے اللہ شکر کہ بچے مسجد کو آتے. ہمیشہ اٹھے تنقید, بیٹھے تنقید, اس سے معاشرہ سدھرتا ہے. اپنے اپنے بچوں کی کڑی نگرانی رکھو. حالات انتہائی خراب ہیں, ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو سدھارو, دین کی مجلسوں میں لے آؤ, ماہانہ جماعت میں بھیجو, سالانہ جماعت میں بھیجو, روزانہ مکتب کو بھیجو, ہفتے میں ایک بار محلے کے گشت کو بھیجو. بچے خود بخود سیدھے راستے پر آ جائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے اولادوں کی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.